استعمال شدہ پانی کسے کہتے ہیں؟ استعمال شدہ جی عموماً ہم اپنے الفاظ میں بیان کریں، سردیوں میں ہمارے گھروں میں بالٹی میں ہم پانی گرم کرتے ہیں، تو جی ہم نے نماز پڑھنی ہے، وضو کی حاجت ہے، یا ہم نے پاکی حاصل کرنی ہے، غسل کی حاجت ہے، اگر تو ہم جی نے بھاگ کر، جان بوجھ کر یا بھول کر اس بالٹی کے پانی میں تھوڑا سا بھی ہاتھ ہے یا پھر انگلی یا ناخن یا بدن کا کوئی حصہ بھی اس میں ڈبو دیا، تو کیا ہوگا؟ وہ سارا کا سارا پانی استعمال شدہ ہو مستعمل جائے گا، اس سے پھر وضو جی غسل ہے جی نہیں۔ نہیں ہوگا کیوں؟ جی کیونکہ وہ اب جواب دیکھیے گا کہ اگر کسی بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو، دونوں انہوں نے مثال بیان فرمائی کہ جان بوجھ کر یا جی بھول کر دردہ یعنی کہ 100 ہاتھ 25 گز یا پھر 225 فٹ، ان تینوں میں سے ایک چیز کوئی سی بھی لے لیں، سے کم پانی، مثلا پانی سے بھری ہوئی بالٹی لوٹے میں پڑ جائے تو سارا کا سارا پانی کیا ہو جائے گا؟ مستعمل۔ مستعمل شاباش، استعمال شدہ۔ مستعمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استعمال شدہ پانی۔ اور اب جی اس پانی سے وضو اور غسل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح جس جی بندے پر غسل فرض ہو، اس کے جسم کا کوئی بے دھلا یعنی کہ ابھی سوکھا ہوا جگہ تھی حصہ پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا۔ ہاں اگر، اب دوسری مثال ہے۔ دوسری کیا ہے قاسم بھائی؟ آپ کسی برتن کے پاس بیٹھے ہیں یعنی کہ بالٹی وغیرہ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تھوڑا سا پانی بالٹی کو نا اپنی طرف ہے ایسے سمجھیں کہ اٹھائیں گے، اپنے ہاتھوں کو، پانی جب چلے گا تو اپنے ہاتھوں کو تر کر لیں گے، تر سے مراد بھگا لیں گے، کیا پھر جی مٹی کے ساتھ پانی کو تھوڑا سا نکال کے اپنے ہاتھوں کو گیلا کر لیں گے۔ جب گیلا کر لیں گے، گیلا کرا ہوا ہاتھ پھر آپ اس پانی میں ڈبو سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے بے وضو یا بے غسل شخص میں سوکھا ہوا خشک ہاتھ جی ڈال دیا تو پھر سارا کا سارا پانی استعمال شدہ ہو جائے گا، اس سے وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ اسی جی طرح انہوں نے کہا کہ آگے دوسرا مسئلہ نواقد، اس مسئلے کی سمجھ آ گئی؟